آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تبلیغ۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ تبلیغ کا لغوی معنی ہے پہچاننا، دین اصلاح میں اس کا مفہوم ہے اور امور دین کو دوسرے افراد اور اقوام تک پہنچانے اور انہیں قبول کرنے کی دعوت دینا ہے۔ یہ وہ مقدس فریضہ ہے جسے تمام انبیاء علیہ السلام نے سر انجام دیا۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا وہ احکام و ہدایت الہی کو لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ ان احکام پر عمل کر کے ہی وہ ایک مہذب معاشرے کی تشکیل کریں جس کے افراد اپنے خالق کی منشا و رضا کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں اور اللہ کی زمین پر اللہ کے تابع و مطیع ہو کر رہتے ہیں۔ یا ایھا الرسول بالغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پروردگار نے جو حکم تم پر اتارا ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز بعثت سے ہی اس فرض کی بجا آوری شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے حسن تدبر اور تدریج سے کام لینا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کی جو حکمت سکھائی تھی اس کے مطابق آپ نے یک لخت اعلان نبوت کر دینے اور قوموں کو دعوت عام دینے سے اپنے مشن کا آغاز نہیں کیا، بلکہ ابتدائی 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طریقے سے اسلام کو ان نیک روحوں تک پہنچاتے رہے جو محض دلیل و برہان اور تفہیم و تذکیر سے توحید کو قبول کرنے اور شرک کو چھوڑ دینے پر آمادہ ہو سکتی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جن اصحاب پر اعتماد بھی کیا جا سکتا تھا کہ وہ اس تحریک کو اس وقت تک راز میں رکھیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہادی برحق اعلان عام اور اعلانیہ تبلیغ شروع کر دینے کا فیصلہ نہ کریں۔ خفیہ تبلیغ کی اس آزمائشی مدت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے کہ بلند پایا کردار سے تبلیغ اسلام کو بہت مدد ملی۔ جو شخص بھی اسلام قبول کر لیتا وہ خفیہ طریقہ سے اسلام کی تبلیغ شروع کر دیتا۔ اس دور میں مسلمان عبادت بھی خفیہ طریقے سے کیا کرتے تھے۔ اس خفیہ تبلیغ کو شروع ہوئے 2.5 سال سے کچھ زیادہ عرصہ گزر چکی تھی کہ ایک روز مسلمان مکہ کی ایک گھاٹی میں نماز ادا کر رہے تھے اور مشرکین کے گروہ نے انہیں عبادت کرتے دیکھ لیا اور انہیں سخت سست کہنا شروع کر دیا۔ نوبت لڑائی جھگڑے تک پہنچی۔ اس ناخوشگوار واقعے کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور احتیاطی تدابیر میں اضافہ کرنے کی غرض سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تاخیر حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان کو جو صفا کے قریب واقع تھا مسلمانوں کے اجتماع اور تبلیغ و دعوت و تبلیغ کا مرکز بنا دیا تاکہ مسلمان یہی جمع ہو کر نماز پڑھیں اور جو لوگ خفیہ طریقے سے مسلمان ہوتے جائیں وہ یہاں آتے رہیں۔ اس طرح سے دار الارقم کو اشاعت اسلام کا پہلا مرکز ہونے کا شرف حاصل ہوا اور اس کی عظمت ہمیشہ قائم رہی، کیونکہ بعد میں یہ مکان اشاعت اسلام کا مرکز رہا۔ یہاں پر امر خاص طور سے قابل غور ہے کہ خفیہ دعوت کے اس 3 سالہ دور میں اشاعت اسلام کا کام کس حد تک پھیلا تاکہ اس حقیقت کو اجاگر کرنے میں مدد مل سکے کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا بلکہ یہ انسانی فطرت کی پکار تھی جس پر اس نے لبیک کہا۔ چنانچہ یہ امر واضح ہونا چاہیے کہ اس کٹھن دور میں قریش کے بہت سے بڑے قبیلوں کے سرکردہ افراد، ان کے لواحقین، حتیٰ کہ غلام اور باندیوں تک نے اسلام قبول کر لیا۔ تاریخ کی کتابوں میں مسلمان ہونے والوں کی جو تفصیل فہرست ملتی ہے ان کے مطابق مسلمان ہونے والوں کی تعداد 133 تک پہنچتی ہے۔ یہ وہی صحیح الفکر اور سلیم الفطرت لوگ تھے جنہوں نے افہام و تفہیم سے شرک کی برائی کو سمجھا، توحید کی حقیقت کو مانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول تسلیم کیا۔
آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ.